الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 153 سے ہم درس کا ابتدا کر رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ تو آیت 126 پر اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے۔ وہ سوالات اب زیر بحث ہیں جو اس سورہ کے مطالب سے متعلق پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی اگر نظم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آخر میں ایک ضمیمہ ہے جس میں لوگوں کے سوالات کا جواب دیا ہے۔ پہلا سوال عام مسلمانوں کی طرف سے تھا جو عورتوں سے متعلق بعض احکام سے پیدا ہوا، اس کا جواب دیا گیا۔ دوسرا منافقین کی طرف سے تھا، اس کا جواب ہوا۔ اب یہ تیسرا سوال ہے، اور یہ سوال در حقیقت ایک مطالبہ ہے۔ یعنی جس طرح سے مسلمانوں نے کمزوری کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ جو احکام انہیں دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرنے میں انہیں کچھ مشکل پیش آئے گی، تو ان کو توجہ دلائی گئی کہ اللہ کا قانون کیا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، یتیموں کے حقوق کیا ہیں۔ اس میں آدمی کو خست سے کام لینے کی بجائے فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ منافقین نے جو سوال کیا وہ ان کے ذہن کے لحاظ سے تھا، اس کی وضاحت کی۔ یہ سوال اہل کتاب کے اس مطالبے پر مبنی ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے یا ہدایت ہمیں پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ خدا کی کتاب ہے۔ ہم تو اس وقت مانیں گے جب براہ راست آسمان سے ایک کتاب ہم پر نازل ہو۔ اہل کتاب کی طرف سے یہ مطالبہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل ہی نامعقول مطالبہ تھا۔ یعنی اگر کسی اور قوم یا اور گروہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا تو تب بھی کچھ قابل اعتنا ہو سکتا تھا کہ یہ نبوت سے، اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ اہل کتاب تو نبوت کی تاریخ سے واقف تھے، یعنی انہیں معلوم تھا کہ ان کے اندر انبیاء کیسے آتے رہے ہیں، وہ اللہ کا پیغام کیسے پہنچاتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کرتا ہے، پھر ان پر اپنی کتاب نازل کرتا ہے۔ یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اختیار نہیں کیا کہ وہ براہ راست آسمان سے ہر شخص پر ایک کتاب نازل کر دے، یا لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے اور وہاں وہ کتاب کو اترتے ہوئے دیکھ لیں۔ تو یہ ایک غیر معقول مطالبہ تھا جو انہوں نے پیش کیا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے، یعنی یہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں، اس کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار کے لاؤ۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ جس طریقے سے سامنے آیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن پیش کی گئی اور انہوں نے جواب میں یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو ایک ایسی کتاب چاہیے جو آسمان سے براہ راست نازل کی جائے، اس کے بعد ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر آپ آگے پڑھیں گے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جواب اس قدر سخت اور شدید تنبیہ کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اگر عربی زبان سے آدمی واقف ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظ لفظ سے جوش غضب ابلا پڑ رہا ہے۔ یعنی یہ کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی سرکشی پر اور جگہوں پر بھی تنبیہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس تنبیہ میں جو شدت ہے وہ قرآن میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ پوری تقریر جتنی آگے جواب میں کی گئی ہے ابتدا سے انتہا تک صرف فرد قرارداد جرائم پر مشتمل ہے، اور کلام کے جوش اور روانی کا یہ عالم ہے کہ بات شروع ہونے کے بعد یہ متعین کرنا مشکل ہوتا ہے ختم کہاں ہوگی۔ یعنی جیسے غیر معمولی غضب کے عالم میں آدمی گفتگو کرتا ہے، اس قسم کے پرجوش اور پرغضب کلام میں بعض اوقات خبر حذف ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ جملے کا ایک حصہ بولتے ہیں اور آگے کچھ نہیں کہتے۔ یہی صورتحال آپ یہاں دیکھیں گے۔ یعنی متکلم کا جوش اور اس کا غضب ہی خبر کا قائم مقام بن گیا ہے، اور بات کی ابتدائی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کرتا۔ تو اس طرح کا کلام ہے یہ۔ اس کلام کی اس نوعیت کو سامنے رکھیے، کیونکہ اس میں ایک مشکل پیش آتی ہے آگے۔ وہ اس کی نوعیت کو نہ سمجھنے ہی سے لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ سوال بھی احمقانہ ہے، مطالبہ غیر معقول ہے، بات ایسی کہی اور اس گروہ نے کہی ہے جس کو کسی حال میں بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ یعنی یہ کہ آسمان سے آپ کتاب اترتی ہوئی دیجئے، اس کے بعد ہم مانیں گے۔ قرآن مجید ان کو دعوت دے رہا ہے، جو دعوت اس سورہ میں بھی دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب اہل کتابی ہیں، تو اس دعوت کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی سوال کیا جاتا ہے، یہ بات یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہاں دلیل میں کوئی وضاحت نہیں ہے، یہاں ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، اشکال پیدا ہوتا ہے،
وہ ساری باتیں ایک طرف رہ گئی، اور جو مطالبہ کیا گیا وہ یہ کہ یہ قرآن نہیں، آپ آسمان سے براہ راست کتاب نازل کریں، اس کے بعد ہم اس کو قابل غور سمجھیں گے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا غیر معقول مطالبہ ہے۔ تو فرمایا فقط سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، یعنی اب جواب یہاں سے شروع کیا، جواب یہاں سے شروع کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ براہ راست آسمان سے کتاب اتار کر لاؤ، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ یعنی یہاں سے اب معلوم ہوتا ہے کہ غضب کلام کے اندر نمایاں ہونا شروع ہوا ہے۔ کیا کہا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، آپ سے تو صرف اتنا ہی مطالبہ کیا ہے کتاب اتار کے لاؤ، انہوں نے ان سے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا دکھاؤ۔ یعنی اس کائنات میں خدا کا جو پورا نظم ہے وہ ہے ہی اس چیز پر مبنی کہ آپ خدا کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے عقل سے علم سے ایک چیز کو سمجھے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی، یعنی جس طرح یہ بات صدیوں میں ان کو جنوائی گئی کہ اللہ کا طریقہ یہی ہے، یعنی اللہ کا نہ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کوئی ریاضتیں کریں، کوئی چلے کریں اور اس کے بعد آپ کو براہ راست ہدایت ملنی شروع ہو جائے، نہ اللہ کا یہ طریقہ کبھی رہا ہے کہ وہ ہر شخص کے گھر میں ایک کتاب نازل کر دے، یا قوموں کو ایک جگہ جمع کرے اور جمع کر کے ان کو کہے کہ یہ میری کتاب ہے لے لو۔ ہمیشہ سے اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس میں ہر حجاب نہیں اٹھایا جا سکتا، یعنی کچھ نہ کچھ حجاب باقی رکھا جائے گا تاکہ علم اور عقل کا امتحان ہوتا رہے انسان سے۔ تو فرمایا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ میں خدا کو سامنے دکھاؤ۔ پھر فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، ان کی سرکشی کے باعث ان کو اکڑ نے آ لیا تھا، ان کو کڑک نے آ لیا تھا۔ یعنی جب یہ اکڑ کر کھڑے ہوئے خدا کے مقابلے میں آئے، سرکشی انہوں نے اختیار کی تو ان کو ایک کڑک نے آ لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، فرمایا ان کی کیا پوچھتے ہو؟ واضح ہدایت آنے کے بعد، بینات کو دیکھنے کے بعد، کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد، جب وہ ان کے پاس آ گئیں، انہوں نے اس وقت بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، جب کہ وہ شرک ہی کے ابطال کے لیے آئے تھے اور ان کو وہاں سے نکال کے لائے جہاں بچڑوں کی پرستش ہو رہی تھی، ان کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک پوری تاریخ گزری، غیر معمولی معجزات ہوئے، فرعون غرقاب ہوا، اللہ کی جزا و سزا اور دینونت کا ظہور ہوا۔ اس کے باوجود جب ان کو موقع ملا انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو دوسرے جرم کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش یہاں بھی بیان ہوئی ہے، اور انسان کے اندر یہ چیز پیدا بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اگر شرح صدر اور اطمینان قلب کے لیے ہو تو کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا مطالبہ اصل میں ان کی بے یقینی اور تشکیک کا مظاہرہ ہے، اور انکار اور تکذیب کا بہانہ ہے۔ یعنی ہر سوال اور ہر مطالبہ صرف الفاظ سے نہیں نمایاں ہوتا، بلکہ اس کے محرکات کیا ہیں، کس پس منظر میں کیا گیا ہے۔ ایک سادہ طبیعت آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ میاں دکھائیں نا، یہ بالکل اور بات ہے، اور ایک قوم کا سرکشی کے انداز میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ ہم تو اس وقت مانیں گے جب خدا دکھاؤ گے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ تو ان پر عتاب ان کے اس پس منظر کی وجہ سے اور ان کے اس رویے کی وجہ سے ہوا، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، یہ ایک ایسے تجربے کے لیے بزد ہوئے، یہ جو کہا ہے نا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، یعنی ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ان کی اس سرکشی کی وجہ سے ان کو کڑک نے آ لیا۔ تو یہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ظلم کیا اور اس کا نتیجہ پھر ان کو بھگتنا پڑا اس طریقے سے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، فرمایا اس کے بعد بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، یعنی کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور موسیٰ کو ان پر سری غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کی صورت یہ ہوئی، یہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل کی پوری جماعت کے اندر سے مجرموں کو پاک کر دیا گیا۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فوج نہیں تھی، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، واپس تشریف لائے، ان کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے بہت غضب کا اظہار کیا کہ میں تو کچھ دنوں کے لیے گیا تھا اور تمہارے لیے اللہ کی کتاب لینے کے لیے گیا تھا، تم نے یہ میرے پیچھے کیا کیا ہے؟ بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی ہے۔
تو اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مجرموں کو سزا دی۔ بائبل میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ جو خداوند کی طرف ہے، یعنی اپنے ایمان پر قائم ہے، وہ میرے پاس آ جائے۔ یعنی لوگوں کو پہلے انہوں نے تطہیر کر کے الگ کیا۔ یہ اللہ کا ہمیشہ سے طریقہ ہے کہ آخری وقت تک مہلت دی جاتی ہے کہ لوگ اب بھی رجوع کر کے صحیح جگہ پر آنا چاہیں تو وہ آ جائیں۔ تب سب بنی لاوی ان کے پاس جمع ہو گئے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں اور پڑوسیوں کو اب قتل کرو گے۔ یعنی جو جو تمہارے قریب کا ہے، جو امتحان مسلمانوں کو میدان بدر میں پیش آیا ہے، کم و بیش یہی صورت پیدا کر دی گئی۔ یعنی ان کے پاس کوئی فوج اور لشکر نہیں تھا، انہی لوگوں سے مطالبہ کیا گیا کہ تمہارے اگر بھائی نے یہ حرکت کی ہے تو تم اس کو قتل کرو گے، تمہارے پڑوسی نے کی ہے تو تم اس کو قتل کرو گے، تو تمہارے ذریعے سے اب ان کو سزا دی جائے گی۔ تو پھر بنی لاوی نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق، بائبل سے معلوم ہوتا ہے، یہ کتاب خروج میں بڑی تفصیل سے واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کیا، اور اس میں کوئی 3000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ ارتداد کی سزا انہوں نے نافذ کر دی، اور پھر انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اب یہ جماعت پاک ہو گئی ہے، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ مخصوص کرو، اور آج اللہ تعالیٰ سے برکت مانگو، اور پھر اس طریقے سے توبہ و استغفار کی ایک عمومی منادی ہوئی۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، بائبل تو خیر ہے ہی ساری اس کا بیان، کہ بنی اسرائیل کے لیے جزا و سزا کا قانون عام لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی بنی اسرائیل اللہ کی منتخب جماعت ہے، ان کو اسی طرح منتخب کیا گیا ہے جس طرح اللہ نبیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ نبیوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا جو میرے اور آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مؤخر کر دیا یا تنبیہ کر دی، اس کی سزا مقرر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ہماری اس تعلیم اور ہماری اس ہدایت اور ہمارے اس کلام کے مندر ادنا درجے میں بھی اگر کوئی بات یہ ادھر ادھر کر دیں گے تو ہم ان کو رگے جاں سے پکڑیں گے، اور تم میں سے کوئی قریب نہیں آ سکے گا اس کے بعد۔ یعنی یہ سخت تنبیہ ہوتی ہے۔ یہی معاملہ حضرت یونس کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے جب اس معاملے میں غلطی کی تو یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور اس میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ قیامت تک وہیں رہتے اگر اس کے بعد وہ توبہ استغفار نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے جس منصب پر وہ فائز تھے اس میں غلطی کی۔ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب ان کو ایک بار انتخاب کا حق دے کے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی رفاقت کے لیے منتخب کر لیا، اور ان کے اپنے انتخاب پر کر لیا، پہلے حق دیا کہ آپ چاہیں تو الگ ہو سکتی ہیں، لیکن جب منتخب کر لیا تو پھر اعلان کر دیا کہ اب اگر تم کوئی اچھا کام کرو گی تو دوہری جزا ملے گی، اور اگر کسی غلطی کا ارتکاب کیا دوہری سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے یہ، اس وجہ سے اس کو پاکیزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کی روشنی میں آپ بائبل کے وہ سب احکام سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں معمولی اس طرح کے معاملات میں بھی بڑی سخت ان کے ساتھ تطہیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ جب انہوں نے یہ کیا تو ایک تو خود ان کے اوپر اس وقت اتمام حجت ہو چکا تھا، اللہ کا پیغمبر خود ان کے درمیان موجود تھا، یہ خود خدا کی منتخب قوم تھے، تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ یہ جرم کریں گے اللہ دنیا میں ان کو سزا دے گا، یہ اگر اچھا رویہ اختیار کریں گے دنیا میں ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، ان کا معاملہ عام قوموں سا نہیں ہے۔ تو یہ اس واقعے کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اس موقع پر ان پر سری غلبہ عطا کر دیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ۔ یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے عہد کے ساتھ، ان کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل سے یہ عہد پہاڑ کے دامن میں لیا گیا تھا، اور طور کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر سائبان کے طریقے پر ان کے سروں پر لے آیا گیا تھا، تو لگتا یہ تھا کہ جیسے ابھی گر کر رہے گا۔ قرآن نے اس حالت کو بیان کیا ہے کہ گویا ایک طرف خدا کا عہد تھا اور دوسری طرف خدا کے جلال کی یہ نمود تھی۔ اس پس منظر، اس ماحول میں ان سے عہد لیا گیا تھا۔ اور پھر وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہی نہیں، فرمایا ان کی تاریخ پڑھو، ہم نے ان کو ایک بستی میں فتح عطا فرمائی، اور ان سے کہا کہ جب اللہ یہ نعمت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، ایک بستی مفتوح ہو گئی ہے تو اس کے دروازے میں داخل ہو سر جھکا کر،
جیسے کہ اللہ کے عاجز بندوں کو داخل ہونا چاہیے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اب یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پھر کیا کیا، یعنی واقعات کی طرف جیسے جوش غضب میں اشارے کیے جاتے ہیں نا، یہ کیا تھا انہوں نے، یہ کیا تھا انہوں نے، بالکل اسی اسلوب میں بات چل رہی ہے۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ یعنی یہ بڑے بڑے جو واقعات ان کی تاریخ کے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ یہ الفاظ حذف کر دیے، یعنی پھر ہم نے ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے، بس جیسے ہے نا کہ آپ شدت غضب میں خاموش ہو جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ لعنت کر دی ان کے اوپر، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے۔ یعنی یہ جو ان کی تاریخ کے اندر ان کی سرکشی کے بڑے بڑے معاملات ہیں، ان کو بیان کر دیا ہے کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں آتی، ہم تو جہاں ہیں وہاں جمے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے نقل کی ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے اوپر ہمیں آخری درجے میں شرع صدر دے دیا ہے، اب ہمارے دل بند ہیں، اب کوئی چیز آپ جو مرضی کہتے رہے ہمارے دل میں نہیں اتر سکتی۔ جمود، تقلید اور اپنی عصبیت کا تعصب میں بدل جانا، اس کا آخری بیان ہے یہ کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں، اب جو جی چاہے آپ کہیے، ہمارے دل بند ہے۔ تو ان سب مواقع کی مثال دی ہے، اور یہ سب کا واقعہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے جس بستی کے بارے میں یہاں ذکر ہوا ہے وہ بھی سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آ چکا ہے۔ یہ سرزمین فلسطینی کا کوئی شہر تھا جس کی فتح کے بعد ان کو عجز اور فروتنی کے ساتھ اس میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے سبت کے معاملے کی بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں تو یہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ سبت ہفتے کو دن کو نہیں کہتے، یعنی سبت تو اصل میں کہتے ہیں وہ دن کے جس میں کام کاج ممنوع کر دیا گیا ہے، اصل میں اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جمعہ ہی کا دن تھا، بنی اسرائیل نے اس کو اگلے دن سے بدل ڈالا، اور ان کے ہاں پشت در پشت یہ دائمی عہد کے نشان کے طور پر خدا کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا تھا کہ یہ ایک دن ہے چونکہ تم خدا کی خاص قوم ہو۔ تو جس طرح ہمیں 5 وقت نماز سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اور بہت سے اہتمام کیے، تو ایک اہتمام یہ بھی تھا کہ ایک ایسا دن ہفتے میں ہے کہ جس میں کام کاج، سیر شکار، حتیٰ کہ گھروں میں آگ جلانا، لونڈی غلاموں سے کوئی خدمت لینا سب ممنوع ہوتا تھا، اور اس میں لوگوں سے یہ تقاضا کیا جاتا تھا کہ پورا دن اللہ کی بندگی، عبادت اور اس طرح کے کاموں میں یہ بسر کریں، تورات پڑھیں، ہیکل میں جائیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی جمعے کے دن ایک خاص وقت کے لیے یہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں پورا دن تھا۔ تو ان کی ایک بستی کے لوگوں نے ایک ہیلہ ایجاد کر کے مچھلیاں شکار کرنے کا بندوبست کر لیا۔ اس واقعے سے لوگ عام طور پر واقف ہیں، تو یہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو شریعت کا مذاق اڑانے کے جو معاملات انہوں نے کیے، اللہ کے عہد کو جس طریقے سے توڑا، انبیاء علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، تو فرمایا کہ یہ ہوا، اور یہاں تک کہ حق کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تو دلوں پر غلاف ہیں، یہاں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو بہت سختی کے ساتھ فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، نہیں، غلاف کہاں ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ یعنی تم سزا کی زد میں آئی ہوئی قوم ہو، جب تم نے غلط رویہ اختیار کیا تو اللہ کے قانون کی زد میں آ گئے ہو۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور فرمایا کہ اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یعنی یہ جس تعصب میں، جس ضد میں، جس ہٹ درمی میں مبتلا ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں، جس مقام پر یہ پہنچ گئے ہیں اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ صحیح بات کو سمجھیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، بلکہ اللہ نے گویا پوری بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے یہ کم ہی ایمان لائیں گے، اور ان کی کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ یعنی اب پھر ایک مرتبہ ان کے جرائم بتائے ہیں کہ انہوں نے صرف یہی نہیں کیا، انہوں نے کفر کیا، اور کفر بھی اس درجے کا کیا کہ خدا کو جانا، سمجھا، اس کی آیات اور بینات کو دیکھا، اور اس کے باوجود حقائق کا انکار کر دیا۔
پھر اس کے بعد وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِیمًا، یعنی مریم پر ایک عظیم بہتان لگا دیا۔ یہود نے یہ الزام سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد لگایا ہے، یعنی یہ ان کی زندگی میں لگانے کی جرت نہیں کر سکے اور ان کے سامنے بھی کبھی نہیں کہہ سکے، لیکن ان کے بعد انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی جو ایک برے الزام کی صورت میں ان کے شائع و ضائع ہونا شروع ہوئی، اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ کیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور پھر یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ کے الفاظ قرآن نے اس میں داخل کر دیے، یعنی یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھتے تھے، اس کے باوجود یہ اس سے باز نہیں آئے، اپنی طرف سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قتل کر ڈالا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، درا حال ہے کہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ انہیں صلیب دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ ایک جملہ معترضہ آپ درمیان میں آ گیا ہے، یعنی یہود کی طرف سے جب یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، تو فوری طور پر کلام کو روک کے تردید کی گئی ہے اس کی۔ یہ ایک معترضہ جملہ ہے، جیسے آپ بات کرتے ہوئے درمیان میں روک کر کسی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ جو فوری تردید کی ہے، اس سے دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی چالیں خدا کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جیسے یہود کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے ان کو قتل کیا یا ان کو سولی دی، یہ بالکل ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ وہ اپنی اس شرارت میں بالکل ناکام رہے، اس لیے قرآن نے بڑے زور کے ساتھ تردید کی ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ۔ یہ البتہ بالکل ٹھیک ہے کہ قتل تو نہیں کر پائے، صلیب بھی نہیں دے پائے، لیکن اتنے جری اور سرکش ہیں کہ اس طرح کے ایک جھوٹے دعوے کا بار اپنے سر پر لے کر ہمیشہ کے لیے مبعوث ملعون ضرور ہو گئے، یعنی یہ نتیجہ ضرور نکلا۔ دوسرا یہ کہ نہ کہیں مسیح علیہ السلام کے قتل کا واقعہ پیش آیا، نہ کوئی سولی کا معاملہ پیش آیا۔ اب ہوا کیا کہ پال کے جو متبعین ہیں، سینٹ پال کے متبعین، انہوں نے اس فرضی افسانے کو لیا اور ایک پوری کی پوری دیب مالا تصنیف کر ڈالی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، انہوں نے مان لیا اس کو، اور مان کر مسیحیت میں ایسا غلوب پیدا کیا کہ ایک نئی مسیحیت وجود میں آ گئی، اور اس طریقے سے جو کام نہیں ہوا تھا اسی کو بنیاد پر بنا کے گویا پرائے شگون پر اپنی ناک کٹوا لی۔ وہ بات جس کو قرآن نے پھر آگے کوئی کم و بیش 5-6 صدیوں کے بعد واضح کیا کہ معاملہ اس طرح کا ہوا ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ فرمایا نا کہ ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، صورتحال ایسی بنا دی گئی کہ یہود یہی سمجھے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے مشتبہ بنا دیا گیا، یعنی کیا صورت ہوئی اس کی؟ اس معاملے میں بہت کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قرین قیاس بیان اس معاملے میں انجیل برنباس کا ہے۔ انجیل برنباس کی استنادی حیثیت جو بھی ہو، اس پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ یہ انجیل بعد میں وجود میں آئی ہے یا یہ مسلمانوں کی تصنیف ہے، اگرچہ اس کا اگر آپ داخلی لحاظ سے تجزیہ کریں تو یہ بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس بحث سے قطع نظر جو بات اس میں بتائی گئی ہے، قرآن کا یہ بیان کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور انجیل برنباس کی وضاحت بڑی معقولیت سے مسئلے کو سلجھا دیتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودا اسکریوتی جو سیدنا مسیح علیہ السلام کا شاگرد ہے، یہ یہودیوں کے سردار کاہن سے رشوت لے کے مسیح علیہ السلام جہاں پہ موجود تھے، کوہ زیتون میں ایک گھاٹی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس وقت صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی، اور یہودی علماء اصرار کر رہے تھے کہ اب ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کر ان کو سولی دے دی جائے۔ یہ صورتحال تھی شہر میں۔ تو یروشلم میں یہ پہاڑ ذرا شہر سے باہر ہے، کوہ زیتون، اصل میں یہی وہ پہاڑ ہے جس پر سیدنا مسیح علیہ السلام جب پہلی مرتبہ اپنے وطن سے آئے یروشلم میں تو انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ اسی کے اوپر وہ گاؤں ہے جس کو بیت فگے کہتے ہیں، یعنی جس کا ذکر قرآن نے کیا والتین والزیتون، تو وہ تین اس گاؤں کا نام ہے اور زیتون اس پہاڑ کا نام ہے۔ تو اس کو سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی میں بڑی غیر معمولی اہمیت رہی ہے، اسی پر وہ تشریف لائے، اس وقت بھی وہیں تھے۔ تو اس میں پھر یہ رشوت لے کے ان کو گرفتار کرانے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آ گئے، یعنی ایک محفوظ جگہ میں جہاں وہ موجود تھے وہاں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجیل برنباس یہ بتاتی ہے کہ 4 فرشتے جناب کو اٹھا کر لے گئے اس کے درمیان میں سے،
اور یک بیک یہ ہوا کہ یہودا اسکیوتی کی اپنی صورت اور آواز بالکل وہی ہو گئی جو سیدنا مسیح کی، یعنی دو معاملات ایک ہی وقت میں ہوئے۔ ایک تو جس نے رشوت لی تھی شاگردوں میں سے اور پکڑوانے آیا تھا، اس کی آواز اور صورت سیدنا مسیح علیہ السلام کی سی ہو گئی، بالکل وہی صورت بن گئی اس کی، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو 4 فرشتے لے گئے۔ اب اس کو پکڑا گیا، اس کو سولی دی گئی، صورت بھی وہی بن گئی، آواز بھی وہی تھی۔ مسیح علیہ السلام کو تو یہ انجیل برناباس کہتی ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکے، یہ انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تو قرآن کے الفاظ اتنے ہی ہیں کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ یہ کیسے مشتبہ بنایا گیا، اس کی بڑی قرینہ قیاس تعویل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے، کسی شخص کو سولی دی گئی ہے اور وہ سولی انہوں نے مسیح ہی سمجھ کر دی ہے۔ یہود اسی بات کو بیان کرتے ہیں، تو آخر کچھ تو ہوا ہے نا، وہ کیا ہوا ہے قرآن نے تفصیل نہیں کی، صرف یہ بتایا ہے کہ نہ سولی دے سکے نہ قتل کر سکے، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ مشتبہ کیسے کر دیا گیا؟ میرے خیال میں قرینہ قیاس ہے یہ بات، یعنی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر واقعتاً اس نے مخبری کی ہے تو پھر جس بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا سزا اسے بھی ملنی چاہیے تھی، اور وہ سزا بھی اس صورت میں اس کو بھی مل گئی، اور یہ تو مجرم قرار پائی گئے۔ اور ان کے معاملے میں بھی اللہ کا آخری عہد پورا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے ان کو عذاب سے دوچار ہونا تھا۔ تو حضرت مسیح کو بظاہر اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے انہوں نے قتل کر ڈالا نا اپنی طرف سے، تو اللہ نے بچا لیا۔ تو اس کا یہاں حوالہ دیا ہے اور فوری تردید کی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور فرمایا کہ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی یقین کے مقام پر نہیں کھڑے، یعنی یہ پوری تاریخ پر ایک جملے میں تبصرہ ہے، وہ بھی اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی طرح طرح کے گمان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ اتارے گئے تھے، پھر ان کو قبر میں ڈالا گیا تھا، پھر نکال لیا گیا تھا، پھر 3 دن بعد جی پڑے تھے، یعنی سارا معاملہ جتنا ہے وہ اسی طرح کے شکوک کا شکار ہو گیا ہے۔ اور فرمایا ما لہم بہ من علم، اصل میں کسی کو بھی اس کا صحیح علم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، الا اتباع ظن، صرف گمان ہے جن کے پیچھے سب چل رہے ہیں۔ لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگا سکے ان کو، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ ہی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، اس لیے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، اس لیے اپنے قانون اور اپنے قاعدے کے مطابق سب معاملات کرتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ سے ہوا اور خدا کی حکمت کے عین مطابق ہوا۔ یہاں جو بیان ہوا ہے کہ ان الذین اختلفوا فی، یعنی جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ کی پوری تاریخ اس جملے میں آ گئی ہے۔ نفس واقعہ سے متعلق بھی ان میں بڑے اختلافات ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر جو دیومالا جو میتھالوجی انہوں نے بنائی ہے اس میں بھی بڑے اختلاف ہیں، اور یہ سارا اختلاف قدرتی نتیجہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے سارے علم کلام کی بنیاد حقیقت کے بجائے محض ظن پر رکھی۔ یعنی اگر آپ پڑھیں مسیحیت کے پورے فکر کو اور ان کے علم کلام کو، تو یہ حقیقت ہے کہ جس سولی سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کو محفوظ رکھا، نصارہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سولی اپنے لیے گاڑ کر اس پہ چڑھ کے خودکشی کر بیٹھے۔ یعنی یہ صورتحال انہوں نے اپنے فکر و عمل میں کر لی، بجائے اس کے کہ ایک تحقیقی رویہ اپناتے، صورتحال کو جانتے، صحیح نتیجے تک پہنچتے، تو انہوں نے بھی یہ کیا۔ قرآن مجید نے یہ ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف اٹھا لیا، کیسے اٹھا لیا؟ اس رفع کی وضاحت قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت 55 میں کر دی، وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ ان کو وفات دی پہلے، اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف انہیں اٹھا لے گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روح قبض کر کے ان کا جسم بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی توہین نہیں برداشت کرتا۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو جائے، ان کے دشمن ہرگز ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کی توہین تذلیل بھی وہ نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اس کے درپے ہوں انہیں ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد
اپنے رسولوں کو لازماً ان کی دسترازی سے محفوظ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے. جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر نکال لیا گیا حفاظت کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو نکال لیا گیا. تو اللہ کے رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح وفات دی جس طرح کی وفات دی جاتی ہے. تو قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے. اصول کیا؟ اصول یہ ہے کہ یہاں اجمال ہے وہاں تفصیل ہے، تو تفصیل کی روشنی میں اجمال کو سمجھ لینا چاہیے. کیسے اٹھایا؟ کیونکہ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ ان کو وہ ہاتھ نہ لگا سکیں، ان کا جسم مبارک ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ اللہ کے فرشتے اٹھا کر لے گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ کر دیا. فرمایا کہ یہ ان کے جرائم ہیں. اب یہ جو پچھلا سارا سلسلہ بیان ہے، اس کا جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو زور ہے وہ بالکل نمایاں ہو جائے گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ان کے جرائم ہیں، یہاں تک یہ پہنچ گئے تھے، یہ حادثہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول تھے ان تک کو قتل کرنے سے اپنی طرف سے دریغ نہیں کیا. یہ تو کر بیٹھے جو انہوں نے کرنا تھا، یہ اللہ تھا کہ اس نے ان کو محفوظ رکھا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فرمایا یہ ان کے جرائم ہیں. اب دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو آپ چھوڑیں، براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار کے دکھائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جنہوں نے آج کر دی ہے، یہ اس سے پہلے یہ کر چکے ہیں، یہ کر چکے ہیں، یہ کر چکے ہیں، یہ کر چکے ہیں. تو فرمایا کہ اب ہم ان کو بتائے دیتے ہیں کہ ان اہل کتاب میں سے ایک ایک آدمی اپنی موت سے پہلے اس قرآن پر یقین کر لے گا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسری کتاب نازل کی جائے جو آسمان سے براہ راست آئے تب مانیں گے. آپ ان کی پرواہ نہ کریں. اے پیغمبر، ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اسی قرآن پر یقین کر لے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا. یہ درمیان کے جملہ معترضہ کو اگر آپ نکال دیں اور بات کو وہاں سے لے جائیں تو اس جملے کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. بات وہ جملہ کیا تھا؟ یہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ آسمان سے اتری ہوئی کوئی کتاب براہ راست ان کو پیش کریں، یہ تب مانیں گے. ان کی پرواہ نہ کرو، ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اسی قرآن کو مانے گا. تو یہ جملہ جو ہے یہ اصل میں اس پہلے جملے کے جواب میں اب آیا ہے، اور قیامت کے دن یہی قرآن ان کے اوپر خدا کی حجت بن کے معاملہ ان کا صاف کر دے گا. یہ بالکل وہی قانون ہے جو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر کی طرف سے جو اتمام حجت ہوتا ہے اس میں اقرار کوئی کرے یا نہ کرے حق واضح ہو جاتا ہے آخری درجے میں. تو یہاں جو ماننا ہے وہ کوئی اقرار کرنے کے معنی میں نہیں ہے، یعنی یہ بالکل اس معنی میں ہے کہ ہر آدمی کو یقین ہو جائے گا، ان میں کوئی شبہ نہیں رہے گا. اگر کسی کے دل میں کوئی تردد ہے تو وہ نشانیاں نمودار ہو جائیں گی کہ جس کے بعد یہ سب ہو جائے گا. تو دین میں جو ایمان ہے، جو معتبر ایمان ہے، وہ ایمان ہے کہ جو یقین، تصدیق اور اقرار تینوں اجزاء پر مشتمل ہو. ایک ایمان اس کے بالکل برخلاف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یقین اور تصدیق کے اجزاء تو نہیں پائے جاتے لیکن اظہار کیا جاتا ہے. یہ منافقین کا ایمان ہے. اسی طرح ایک ایمان وہ بھی ہے جس کے اندر یقین تو پایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر تصدیق اور اقرار نہیں ہوتا. یہ متکبرین اور متمردین کا ایمان ہے. ان پر حق کا حق ہونا واضح ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی رعونت اور شرارت کی وجہ سے تصدیق یا اقرار نہیں کرتے اور اپنی شرارت کو مختلف بہانوں کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ ایمان ہے، یعنی متمرد ہیں، سرکش ہیں، تو مان لیں گے، یعنی ان کے ہاں کوئی تردد نہیں ہوگا. اور چونکہ حجت تمام ہو چکی ہوگی، ماننے پر مجبور ہوں گے، اس وجہ سے قیامت کے دن پھر یہ گواہی دے گا. تو یہ تہدید اور وعید کا جملہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو باتیں انہیں دلیل سے سمجھائی جا رہی ہیں وہی آنے والے دنوں میں واقعہ بن جائیں گی. انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس وقت کیا کریں گے. اس وقت یہ مانیں گے اپنے دل سے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اقرار کے بغیر مریں گے اور نتیجے کے طور پر قیامت میں پھر یہ گواہی دے گا ان کے خلاف. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ. اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا. انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ میں خدا کو سامنے دکھاؤ، تو ان کی سرکشی کے باعث ان کو کڑک نے آ لیا تھا.
پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھی، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ان پر صریح غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں، اور ان سے کہا تھا کہ سب کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اور ان کے ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، درا حالے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اسے صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ان کے جرائم ہیں، اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اسی قرآن پر یقین کر لے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر